برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ العظیم وبلغنا رسوله النبی المتین الامین الکریم۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان دوستوں، دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب الاولاق، مالک رقاب امم، صاحب جود و کرم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا ایک جز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، ولا تقربوا الزنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام حکیم میں اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا، اور تم زنا کے قریب نہ ہو، کیونکہ زنا ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کچھ وہ ہوتے ہیں جو صغیرہ ہے اور کچھ وہ ہیں کبیرہ۔ تو گناہ کبائر میں زناکاری بھی شامل ہے، اور یہ فحش کام ہے، شیطانی عمل ہے، ناپاک کام ہے۔ یقیناً جب آدمی شیطانی عمل کرے گا، ناپاک کام کرے گا، تو یقیناً یہ اس کی ذہن کی ناپاکی ہے، اس کے قلب کی ناپاکی ہے، اس کی روح کی ناپاکی ہے، اس کے جسم کی ناپاکی ہے، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک وہ ناپاکی میں ڈوبا ہے۔ اور آج زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زناکاری کے ایسے مراکز، ایسے اڈے قائم ہیں جہاں نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، گناہوں کا بازار بھی گرم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں جو بندہ مومن اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور گناہوں کے قریب نہ جائے، بالخصوص زناکاری کے قریب نہ جائے، جو اپنے نفس کو پچھاڑ دے، یقیناً وہ بہت بڑا بہادر آدمی ہے۔ ہر دو طرف سے زنا کا ماحول تیار کیا جا رہا ہے، ہر دو طرف سے، یعنی عورتوں کی طرف سے بھی اور مردوں کی طرف سے بھی۔ اور ایک بات قابل غور و فکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو
100 درے کوڑے مارو اگر وہ غیر شادی شدہ ہے. اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کرنے کا حکم ہے، پتھر مار کر کے ہلاک کر دینا. یعنی کتنی بھیانک سزا ہے، غور کریے آپ. پتھر اتنے مارنا کہ شادی شدہ مرد ہو یا شادی شدہ عورت ہو، وہ شادی ہونے کے بعد بھی زنا کے مرتکب ہوتے ہیں تو ان کو رجم کرنے کا حکم ہے. پتھر مار کر ہلاک کر دو، برباد کر دو. یہ دنیا کی سزا ہے. تو معلوم ہوا کہ زنا کا پہلا جو ذکر ہوا ہے وہ عورت کا پہلے ذکر ہوا. الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد. تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زنا کاری میں پہل عورت کی طرف سے ہوتی ہے. ماحول وہی تیار کرتی ہے یا اسباب ایسے بناتی ہے کہ مرد کے دل میں خواہش نفسانی جاگ جاتی ہے، پھر اس کی طرف وہ آگے بڑھتا ہے. اگر عورت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور عورت کسی غیر مرد سے نہ گفتگو کرے، نہ بات چیت کرے، نہ اس سے مسکرا کر گفتگو کرے، نہ اس سے ملاقات کرے، اور اگر بات کرنے کا موقع بھی ہو تو سخت لہجے میں بات کرے، تو انشاءاللہ فتنوں کے دروازے بند رہیں گے. آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ زناکاری اتنی عام ہو گئی ہے کہ نیکوکار لوگ، متقی پرہیزگار لوگ، شرم سے وہ مارے جاتے ہیں. لیکن ان بے حیاؤں کو کچھ شرم نہیں ہے، انہیں کچھ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ کہاں کر رہے ہیں، کس کے سامنے کر رہے ہیں، کون سے راستے پہ کر رہے ہیں، کون سے پارک میں کر رہے ہیں، کہاں چہل پہل کے موقع پہ ہم کر رہے ہیں. کچھ احساس نہیں ہے، دل مردہ ہو چکے ہیں ان کے. یاد رکھیے کہ دنیا ہے بڑی رنگین. دنیا تو اپنی طرف راغب کرتی ہے، مائل کرتی ہے، کھینچتی ہے، لیکن مرد مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ دنیا داری میں نہ ڈوبے، دنیا کی طرف نہ للچائی بھری نظروں سے نہ دیکھے، بلکہ اس کو اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو بسانا ہے، تقوی پرہیزگاری کی زندگی کو گزارنا ہے. زمانے کے حالات کچھ بھی ہوں، ہم ان حالات کا مقابلہ کرنے والے بنے، حالات میں بہ جانے والے نہ بنے. حالات کا مقابلہ کرنا ہے ہم کو، اور اپنے اندر تقوی پرہیزگاری کا جذبہ ہمیشہ بیدار رکھنا ہے تاکہ زنا کے دروازے بند رہیں. یہ بہت بھیانک گناہ ہے، بہت ذلیل گناہ. ہر گناہ ذلیل ہے لیکن یہ بہت زیادہ ذلت آمیز گناہ ہے. یاد کیجئے کہ وہ جب کوئی آدمی اس کام میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب اس کا راز فاش ہوتا ہے، تو سماج میں، خاندان میں، سوسائٹی میں اس کی کیا عزت باقی رہتی ہے؟ لوگ اس کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں، بے عزتی کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اس لیے مسلمانوں اور بالخصوص نوجوانوں سے میرا خطاب ہے، کیونکہ جوان زندگی جو ہوتی ہے وہ بڑی نازک زندگی ہوتی ہے. اس وقت میں ہی اگر آپ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں اور حالات کا شکار نہ بنیں تو انشاءاللہ آپ اپنے وقت کے مجاہد ہیں. آپ مجاہد. یہ مجاہد کا لفظ میں نے اس لیے کہا، ایک تو جہاد وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں تلوار سے مقابلہ ہوتا ہے، دشمنان اسلام سے جنگ آرائی ہوتی ہے، تلواریں چلتی ہیں، تیر چلتے ہیں، بھالے چلتے ہیں، اس کا بھی نام جہاد ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو حضور نے فرمایا کہ نعود من جہاد صغیر الی جہاد کبیر، ہم چھوٹے جہاد سے
بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، جنگ لڑ کے آ رہے ہیں، میدان میں مقابلہ کر کے آ رہے ہیں، جہاد کر کے آ رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں آقا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے یہ خیال کیا کہ چھوٹی جنگ تھی، اب اس سے بڑی جنگ ہم کو لڑنا ہے میدان میں۔ تو صحابہ متفکر ہو کر پوچھنے لگے رسول اللہ وہ کون سی بڑی جنگ ہے جس میں ہمیں جانا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دشمنان اسلام سے لوہے کی تلوار سے مقابلہ کرنا یہ چھوٹا جہاد ہے، اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ بڑا جہاد ہے۔ تو یہ نفس ہمارا دشمن ہے، دوست ہے ہمارا، دشمن ہے دشمن۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے اس دشمن کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، اے انسان تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ نفس ہے جو تیرے دونوں پہلو کے درمیان ہے، یہ تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس دشمن سے دوستی مت کر، ورنہ تجھ کو ہلاک کر کے چھوڑے گا، برباد کر کے چھوڑے گا۔ لہذا ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول پاک کے امتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ نظر اس طرف رکھیں، دنیا کی طرف نظر نہ رکھیں۔ نوجوان طبقہ آج کا بہت ہی بگڑا ہوا ہے، الا ماشاءاللہ۔ کالج تو کیا پڑھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ سرخات کے پر پھوٹ گئے، جو چاہے کریں، کون پوچھنے والا ہے؟ پڑھائی اس لیے کی، کالج میں اس لیے جو ہے داخلہ لیا کہ وہاں آوارہ گردی کریں۔ تعلیم حاصل کرنا ہے، نگاہوں کو نیچی رکھو اور دل میں خشیت ربانی پیدا کرو۔ یہ سمجھو کہ تمہاری بھی کوئی بہن ہے گھر میں، تمہاری بھی ماں ہے، تمہاری بھی بیٹی ہے۔ اگر آج تم کسی کی ماں بہن کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنا جائز سمجھ کے تم کرو گے، گوارا کرو گے، تو یاد رکھو میرے سرکار نے فرمایا یہ قرض ہے تمہارے اوپر، قرض، یہ قرض ہے تمہارے اوپر۔ تم نے اگر کسی کی بیٹی کی عزت لوٹی ہے تو تمہاری بیٹی کی عزت لوٹی جائے گی، یہ قرض ہے اللہ کی طرف سے۔ کما تدین و تدان، جیسا بیج ڈالو گے نا ویسا ہی پھل ملے گا۔ ہم دوسروں کے ساتھ برا کریں ہمارے ساتھ اچھا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حالات کا شکار جو نوجوان بنے ہوئے ہیں، رات و دن یہی ذہن و فکر ان کا بنا ہوا ہے، کس لڑکی پہ ڈورے ڈالیں، کس سے کیسا پھنسائیں، کس سے کیسی بات کریں، رات و دن یہی دماغ میں شیطانی چکر چل رہا ہے۔ تو وہ لوگ کیا زندگی اپنی کامیاب بنا سکتے ہیں؟ ارے جوانی ملی ہے تو اس لیے ملی ہے تمہیں، علی اکبر بھی تو جوان تھے، امام قاسم بھی تو جوان تھے، میدان کربلا میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنا گلا کٹا دیا، اسلام کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ اور تم ایک نام نہاد نوجوان ہو جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے دین کو برباد کر رہے ہو، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے دین کا گلا گھونٹ رہے ہو۔ وہ گلے کٹا کر کے دین کو بچائے تھے، اور آج تم گلا زندہ رکھ کر کے دین کو تباہ کر رہے ہو۔ اس لیے ملی نوجوانی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ہی سکون کی زندگی عطا کیا ہے۔ کھانے کے لیے 3 وقت کھانا مل رہا ہے، ٹھنڈا میٹھا پانی مل رہا ہے، تن ڈھانکنے کے لیے 1 سے کپڑے مل رہے ہیں، رہنے کے لیے مکان ہے، کھانے کے لیے اناج ہے، سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا موجود ہے۔ پھر یہ نافرمانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ پھر یہ ڈھیٹ پن کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی کیوں چل رہی ہے؟ یہ وقت ہے سنبھلنے کا، کیونکہ دنیا میں جب زنا کاری عام ہو جاتی تو وہاں اللہ کا عذاب مختلف شکلوں میں اترتا ہے، مختلف شکلوں میں عذاب اترتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ پانی کو روک دیتا ہے، پانی روک کر کے عذاب نازل فرماتا ہے، کبھی اتنا پانی زمین پر بہا دیتا ہے
کہ فصلیں پوری تباہ ہو جاتی ہیں، کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں، کھانے کو کچھ نہیں رہتا ہے، یہ بھی عذاب ہے اللہ کا۔ پانی رک جائے یہ بھی عذاب، پانی حد سے زیادہ آ جائے یہ بھی عذاب۔ یہ کیوں آتے ہیں عذاب؟ جب دنیا میں کھلی نافرمانیاں ہوتی ہیں، بدکاریاں بڑھ جاتی ہیں، زناکاری بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مختلف شکلوں میں اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ان تمام بری باتوں سے، فحش چیزوں سے، لغویات سے، اور دین کو تباہ کرنے والی جتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم کو محفوظ رکھے۔ یہ میں نہیں کہتا معاذ اللہ کہ آپ سب نیک ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ نیک ہیں، چند لوگ ہوں گے جو برے ہیں، بری خصلت والے ہیں، بری عادتیں والے ہیں، لیکن جب کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے تو مسلمان کا کردار، مسلمان کا یہ عمل، تو سارے مسلمان بدنام ہو جاتے ہیں، سارے مسلمان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو اپنی ذمہ دارانہ زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ سمجھے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا پورا سماج ہے، میری پوری برادری ہے، میرا پورا خاندان ہے، میری محبوب رسول کی امت میرے ساتھ ہے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ اگر میں ایک برا ہو جاؤں گا تو پوری امت رسول بدنام ہوگی، اس لیے میں اس برے کام میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ یہ ذہن میں رکھیں اپنے ہمیشہ، تو انشاءاللہ زندگیاں ہماری کامیاب ہوں گی اور دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ عزیزان محترم، زنا تو ہر دور میں ہوا ہے، زناکاری ہر دور میں ہوئی ہے۔ شیطان مردود جو ہے تو اس کام پر مامور ہے کہ وہ نوجوان بچوں کو، نوجوان لڑکیوں کو اکسائے گناہ پر، اس کا کام ہی وہی ہے۔ لیکن ہم شیطان کے قابو میں نہ آئیں بلکہ شیطان کو اپنے قابو میں کریں۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، شیطان کو قابو میں کرنا۔ کیا یہ ہمارے بس میں ہے؟ ہاں ہے، بس میں ہے ہمارے، بشرطے کہ ہم اتنے طاقتور بن جائیں کہ شیطان بھی بے بس ہو جائے۔ جیسے میرے سرکار کا ارشاد ہے، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے، بچہ ہو یا بچی، اس کا جوڑی دار ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، جس کو ہمزات الشیطان کہتے ہیں۔ ہمزات الشیطان، اس کا جوڑی دار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیشہ اس کو ورغلاتا رہتا ہے، تباہی کی طرف، بربادی کی طرف، برے کاموں کی طرف لے جاتا رہتا ہے۔ تو صحابہ نے حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا؟ حضور نے فرمایا، ہاں، میرا بھی ہمزات الشیطان تھا، لیکن میری صحبت سے مسلمان ہو گیا، میری صحبت سے مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہم سرکار کی سچی غلامی اپنا لیں، حضور پاک علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں بسا لیں، خشیت ربانی کو اپنا لیں، تو شیطان بھی بے بس ہو جائے گا ہمارے سامنے، آپ کے سامنے، بشرطے کہ اپنے اندر وہ جذبہ محبت بیدار رکھیں۔ عزیزان محترم، شیطان کیا شیطان ہے؟ اللہ کی طاقت کے سامنے شیطان کی کیا طاقت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہیں ہے طاقت، نہیں ہے قوت مگر اللہ کی، جو بلند و بالا ہے، عظمت والا ہے۔ ہمارا رب کمزور نہیں ہے، بڑا طاقتور رب ہے۔ تم طاقتور رب سے اپنی بندگی کا رشتہ جوڑ لو، اللہ پاک تم کو بھی طاقتور بنا دے گا، تم بھی طاقتور ہو جاؤ گے۔ طاقت جسم کی طاقت کا نام اصل طاقت نہیں ہے، روح کی طاقت کا نام اصل طاقت ہے۔ روح طاقتور ہونی چاہیے ہماری۔ اور روح طاقتور کیسے ہوتی ہے؟ اچھے عمل کرنے سے، ذکر و اذکار سے، تلاوت قرآن سے، نماز سے، روزہ رکھنے سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے، درود و سلام پڑھنے سے روح طاقتور ہوتی ہے۔ تو اس کو طاقتور بناؤ۔ اب آپ 24 گھنٹے میں اب اپنا گھر کا کام کرتے ہوں گے، اپنا خود کا بھی کام کرتے ہوں گے، تو کچھ گھنٹے آپ مختص کرو ذکر الہی اور ذکر رسول کے لیے۔ ایک شیڈول بناؤ، آپ اپنا نظام الوقت، اوقات بناؤ، ٹائم ٹیبل بناؤ آپ،
میں فلاں وقت فلاں کام کروں گا، فلاں وقت فلاں کام کروں گا، فلاں وقت فلاں کام کروں گا، اور یہ وقت میں نمازیں ادا کروں گا، یہ وقت میں روزہ رکھوں گا، یہ وقت میں ذکر کروں گا، یہ وقت میں تلاوت قرآن کروں گا، یہ وقت میں درود و سلام پڑھوں گا۔ اولیاء اللہ، خدا کی قسم ان کی زندگیاں کتنی پاکیزہ زندگیاں تھیں، اللہ اکبر، کہ وہ کم کھاتے تھے، پانی بھی کم پیتے تھے، کھاتے بھی کم تھے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، ایک چھٹا غذا ایک وقت کے لیے، یعنی صبح سے شام تک 3 چھٹا غذا، یعنی 150 گرام غذا اولیاء اللہ استعمال کرتے تھے۔ ان سے وجہ پوچھی، اتنی کم غذا کیوں کھاتے ہیں آپ؟ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے آپ کے پاس۔ کہتے ہیں ہم کھانا اس لیے کم کھاتے ہیں، کھانا زیادہ کھائیں گے تو ہمیں طہارت کو بار بار جانا پڑے گا، اور طہارت کو جانے آنے میں، پھر تازہ وضو کرنے میں کتنا وقت برباد ہو جائے گا۔ ہم وہ وقت خدا کی یاد میں لگانا چاہتے ہیں۔ دیکھو کیسی اونچی پرواز ہے ان کی، کیسی اونچی ذہنیت ہے ان کی، کہ اپنا وقت بچا رہے ہیں۔ کہاں سے؟ طہارت خانوں سے، وضو سے۔ اب ایک مرتبہ طہارت سے فارغ ہو گئے، وضو کر لیا، شام تک بے فکر ہو گئے، خدا کی یاد میں لگے ہیں، پورا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے اولیاء اللہ کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، کیونکہ ان کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہیں، بہترین درس ہے ان کی زندگیوں میں۔ انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم نمازوں میں دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ہر رکعت میں دعا ہو رہی ہے، سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ چلا۔ ہر رکعت میں نماز میں دعا ہو رہی ہے، سیدھی راہ چلا، ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو نے احسان فرمایا ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ نے احسان فرمایا ہے؟ قرآن کریم میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، نبیوں پر احسان فرمایا، صدیقوں پر احسان فرمایا، شہیدوں پر احسان فرمایا، صالحین یعنی اللہ کے جتنے نیک بندے ان سب پر اللہ نے احسان فرمایا۔ وحسن اولئک رفیقا، کتنا ہی اچھے ساتھی ہیں یہ، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ تعریف فرما رہا ہے کہ جو نبی کے ساتھ ہو گیا، صدیق کے ساتھ ہو گیا، شہید کے ساتھ ہو گیا، ولی کے ساتھ ہو گیا، کتنا اچھا ساتھ مل گیا۔ دعا تو یہ ہو رہی ہے ہماری، لیکن دعا کو آپ جب دعا کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں تو اس کا معنی مفہوم ذہن میں رکھ کے دعا کرو۔ یہ ضابطے کی تکمیل کے لیے پڑھ رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے معنی پر بھی غور کرو۔ جب امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے آپ، امام جب قرأت کریں گا اور وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گا تو اس میں یہی تو دعا کی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو نے احسان فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پہ نہ چلا، مولا جن پر تیرا انعام ہوا ہے ان کے راستے پہ ہم کو چلا۔ کتنی پیاری دعا ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الدعاء بھی ہے۔ دعا کا سلیقہ سکھایا گیا سورہ فاتحہ میں۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر دعا کرو، وہ دعا مقبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، اور جس دعا کے آگے پیچھے درود و سلام نہیں پڑھا جاتا ہے وہ دعا زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہتی ہے۔ تو درود و سلام بھی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ضروری ہے۔ اللہ کی تعریف کے ساتھ دعا کرو۔ اس لیے قرآن کریم کا ایک سورہ ہے سورہ نصر، اللہ نے کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ،
انہو کان توابا. اپنے رب کی تسبیح پڑھ, پاکی بیان کر, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کہنا اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے. وَبِحَمْدِهِ, اور اللہ کی تعریف بھی بیان کر, سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. پہلے دعا سے پہلے کلمات پڑھو, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر یوں کہو, استغفر اللہ, اے اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں, میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں, میرے گناہوں کو تو معاف فرما دے. تو دعا کا سلیقہ سکھایا گیا نا, اس طریقے سے دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ دعائیں رب کی بارگاہ مقبول ہوں گی. اور یہ تسبیح پاک جو بھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے, حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں غریب صحابی آئے تھے, یا رسول اللہ علیہ السلام میں بہت غریب ہوں آقا, محنت کرتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں اپنے بال بچوں کو پالنے کے لیے, لیکن دنیا میرے قریب نہیں آتی ہے. ایسے معلوم ہوتا کہ دنیا مجھ سے روٹھی ہوئی ہے, میں محنت کرتا ہوں لیکن دولت برابر نہیں ملتی مجھے. تو آقا نے فرمایا جاؤ یہ وظیفہ پڑھو, نماز فجر کی سنت ادا کر کے, نماز فجر کی سنت ادا کر کے 101 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو. وہ صحابی رسول گئے, اپنے آقا کے فرمان کے مطابق عمل کیا. چند دن کے اندر ان کی حالت اتنی بدل گئی کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئے, یا رسول اللہ آپ کا بتایا ہوا عمل اس کو میں نے اختیار کیا آقا, اب اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کی دعاؤں کے صدقے میں اتنی دولت مجھے مل رہی ہے کہ رکھنے کے لیے گھر میں جگہ نہیں ہے. تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ اللہ کی تعریف جو ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس تعریف کے ساتھ جو بندے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے. دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں, ہمیں سیدھی راہ چلا. سامعین حضرات, یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. ان کے راستے پہ نہ چلا. اب کون کون بھٹکے ہوئے ہیں, اب لسٹ اگر گنانا چاہوں تو زندگی پوری ہو جائے گی, لیکن بھٹکے ہوئے کی لسٹ مکمل نہیں ہوگی, اتنے بھٹکے ہوئے ہیں. اب چند بڑے بڑے بھٹکے ہوئے جو ہیں, سب سے پہلے تو شیطان بھٹکا ہوا ہے نا, شیطان بھٹکا ہوا ہے, نمرود بھٹکا ہوا ہے, فرعون بھٹکا ہوا ہے, ابو جہل بھٹکا ہوا ہے, ابو لہب بھٹکا ہوا ہے, اور موجودہ زمانے کے کون کون بھٹکے ہوئے ہیں. تو جتنے وہابی بدعقیدہ ہیں, گستاخان رسول ہیں, سب بھٹکے ہوئے ہیں. تو ان کے راستے پہ نہیں چلنا ہے ہم کو, ان کے راستے پہ چلنا ہے جو صدیق اکبر کا راستہ ہے, شہداء کرام کا راستہ ہے, اولیاء کرام کا راستہ ہے, ان کے راستے پہ چلنا ہے. ایک نوجوان جو ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر آیا, چند دن ہوئے تھے اسلام قبول کر کے, اسلام لا کر کے چند دن ہوئے تھے, ماحول بگڑا ہوا ماحول تھا. حضور کی بارگاہ میں حاضر آ کر نوجوان نے کہا, اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے, میں زنا کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, حضور پاک سے زنا کا پرمیشن مانگ رہا ہے نوجوان. معلومات نہیں ہے, ادب تہذیب نہیں معلوم, ابھی چند دن ہوئے اسلام قبول کر کے, نیا نیا مسلمان تھا. حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ بات کہنے لگا تو صحابہ کرام تو میرے سرکار کے صحبت یافتہ ہیں, منجے ہوئے ہیں, وہ تو آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے تارے ہیں صحابہ. وہ بے چین و بے قرار ہو گئے, کتنا بڑا گستاخ ہے یہ شخص جو حضور پاک علیہ السلام سے زنا کا پرمیشن مانگ رہا ہے, اجازت مانگ رہا ہے. صحابہ نے تلواریں کھینچ لیں کہ مار ڈالیں اس کو, اٹھ کر کے اس خبیث کو ہم مار ڈالیں, کیونکہ حضور سے اتنی بڑی گستاخی کی بات کر رہا ہے. میرے حضور نے صحابہ کو اشارہ دیا, بیٹھ جاؤ, خاموش رہو. سب صحابہ تلوار میان میں رکھ لیے, خاموش بیٹھ گئے. حضور کے حکم کی تعمیل کی. الامر فوق الادب اسی کو کہتے ہیں. ادب سے بڑھ کر حکم کی اہمیت ہوتی ہے. اگر کوئی بزرگ آپ سے کہیں کہ بیٹھ جاؤ, اب آپ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں بزرگ کے سامنے, بزرگ نے کہا آپ کو بیٹھ جاؤ, آپ ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں, یہ ادب نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہو کہ نہیں بیٹھنا بے ادبی ہے, کھڑے رہنا ادب ہے. جب بزرگ نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ تو بیٹھنے میں ادب زیادہ ہے, اب کھڑے رہنے میں ادب نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں الامر فوق الادب.
حکم جو ہے ادب سے اونچا ہے، حکم کی تعمیل کرنا. تو صحابہ کرام کا جذبہ محبت تو یہ تھا کہ اس گستاخ کی گردن اڑا ڈالیں. تلواریں کھینچ چکے تھے صحابہ پیان سے اپنی، لیکن حضور نے حکم دیا بیٹھ جاؤ. اب حضور کے حکم کی تعمیل میں ادب ہے. بیٹھ گئے سب صحابہ. حضور نے نوجوان کو قریب کیا، ادھر آ، بیٹھ یہاں. بیٹھ گیا. اتنے قریب کیا حضور نے، کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ اس کا گھٹنا، اس نوجوان کا گھٹنا حضور کے دونوں گھٹنوں کے بیچ میں تھا. دونوں گھٹنوں کے بیچ میں اس نوجوان کا ایک گھٹنا تھا. اتنے قریب کیا پھر حضور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا. پھر فرمایا بول، تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تو پسند کرے گا؟ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے تو پسند کرے گا؟ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تو پسند کرے گا؟ تیری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے تو پسند کرے گا؟ فوراً وہ نوجوان برجستہ بولا نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تو آقا نے فرمایا جب تیری ماں بہن بیٹی کے ساتھ تو زناکاری پسند نہیں کرتا ہے تو جس کے ساتھ زنا بھی کرنا چاہیں گا، جس کسی کے ساتھ بھی، یقیناً وہ عورت کسی نہ کسی کی ماں ہوگی، یا کسی کی بہن ہوگی، یا کسی کی بیٹی ہوگی، یا کسی کی بیوی ہوگی. ان چار صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ضرور ہوگی اس عورت کی. تو اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے. جب تو اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا پسند نہیں کرتا، دوسروں کی ماں بہن کے ساتھ تو زنا کیسے پسند کرتا ہے؟ اتنا سننا تھا، دل میں انقلاب پیدا ہو گیا. خوشی سے مچل کے اٹھ گیا اور بڑی مسرت آمیز انداز میں کہنے لگا یا رسول اللہ، جب میں آپ کی بارگاہ میں آیا تھا تو زناکاری سے بڑھ کر مجھے اور کوئی چیز محبوب نہیں تھی. زناکاری مجھے بہت پسند تھی، لیکن سرکار آپ کی صحبت نے مجھ کو ایسا نوازا کہ اب میری نگاہ میں زنا سے بدترین اور بڑا گناہ کوئی اور نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا صحابہ دیکھ لیا تم نے، تم تو جذبے میں اٹھ کر مار دینا چاہتے تھے. اگر تم یہ مار دیتے نا اس کو، یہ جہنم میں چلا جاتا. اگر تم مار دیتے گستاخی کی بنیاد پر، یہ جہنم رسید ہوتا. لیکن میں نے اس کو جنتی بنا کے لوٹایا ہے، جنتی بنا کے لوٹایا ہے. تو یہ ہے میرے سرکار کی صحبت کا اثر، یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات کا فیضان. اے نوجوانوں، اس نوجوان کے واقعے کو ہمیشہ یاد رکھنا، بھولنا نہیں، کیونکہ ہمیں اپنے آقاؤں کی، اپنے مولاؤں کی اور اپنے سرکاروں کی زندگی کو اپنے لیے بہترین ہدایت کا ذریعہ بنانا ہے. ہاں، میرے اعلی حضرت نے کیا خوب فرمایا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے. تمہارے سرکاروں نے ہمارے لیے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، اگر ہم ان نقوش کو اپنا لیں خدا کی قسم ہم بھی کامیاب ہو جائیں. تو یہ وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، سدھارنے کا. اب جو غلطیاں ہو گئی ہیں سچے دل سے توبہ کر لو کہ آئندہ ہم ایسا گناہ کا کام نہیں کریں گے. اور اگر کسی کی عزتیں لوٹی ہیں تو ان سے معافی مانگو، ان کے ماں باپ سے معافی مانگو. اگر اس کا شوہر ہے تو اس کے شوہر سے معافی مانگو کہ میں نے بہت برا کام کیا اور یہ میں نے غلطی کی، اس کی میں معافی چاہتا ہوں. یہ تو ایک اخلاقی فریضہ ہوا، ورنہ اصل معافی تو جب ہوں گی جبکہ سزا دی جائے شریعت کے مطابق اس کو. اصل معافی تو اس وقت ہے. یہ تو اخلاقی معافی نامہ ہوا کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد ہوا، لیکن سچی معافی تو اسی وقت ہوگی کہ زناکار چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اگر شادی شدہ ہو کر کے حرکت کی ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار کے ختم کیا جائے گا. یہی سزا اس کے لیے. دنیا کی سزا بہتر ہے آخرت کی سزا سے، ہے نا. دنیا کی سزا بہت ہلکی ہے، آخرت کی سزا بہت بھیانک ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان نوجوان کو بالخصوص ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اب یہ وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا. بھائی دیکھو، مسلمان قوم جو ہے یہ خواہشات نفسانی میں اتنی آگے بڑھ گئی ہے، اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ اچھا کھانا ہونا، اچھا پہننا ہونا اور لہو لعب کے لیے، وقت گزاری کے لیے پیسے ہونا اور گھومنے پھرنے کے لیے اچھی سواری ہونا اور لڑکیوں سے تعلقات رکھنا، نئی نئی لڑکیوں کو گھانٹنا، ان سے سیر تفریح کرنا، یہ عام مشغلہ ہو گیا ہے نوجوانوں کا. اللہ ماشاء اللہ، سب تو نہیں کہتا میں، کچھ لوگ الحمدللہ بچے ہوئے ہیں
نیک ہیں, متقی, پرہیزگار ہیں, ان برے کاموں سے بچتے ہیں, بچاتے ہیں دوسروں کو بھی. لیکن اکثر ماحول جو ہے, ہم تو خیر پرانے شہر میں رہتے ہیں, نئے شہر کا ماحول تو اور کلتن ہے, اور زیادہ کلتن ہے. وہاں تو پردہ نام کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہی ہے. پھر بھی پرانے شہر میں ہماری ماں بہنیں جب گھر سے نکلتی ہیں تو برقع پہن کے نکلتی ہیں, پردے کا پاس و لحاظ تھوڑا بہت ہے. وہ پردہ بھی ایسا پردہ, برائے نام پردہ, کہ آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور پردے بھی جو ہے کھلے رہتے ہیں. یعنی مطلب پردہ برائے نام پردہ ہو گیا ہے. اس میں سب ملوث ہیں, خاص و عام سب ملوث ہیں. اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی توفیق دے کہ وہ صحیح معنی میں پردہ کریں. جب عورت مکمل پردے میں ہوگی, عورت کا جسم کوئی دکھے گا نہیں, تو ہر نوجوان ڈرے گا چھیڑنے کے لیے. جب اس کا کوئی چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے, اس کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی ہیں, اس کے ہاتھ پاؤں نظر نہیں آ رہے ہیں, پورا مکمل برقعے میں ہے, تو نوجوان سوچ میں پڑ جائیں گا, یا اللہ اگر میں اس کو چھیڑوں گا تو کہیں میری ماں تو نہیں جا رہی ہے, یہ میری کوئی بہن تو نہیں جا رہی ہے, میری کوئی بیوی تو نہیں جا رہی ہے, کیسے چھیڑوں میں اس کو؟ ہاں, یہ خیال پیدا ہوگا. اگر پردہ مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ بے حیائی کے راستے بند ہو جائیں گے. پردہ بھی برائے نام, سب برائے نام ہو گیا, ضابطے کی تکمیل. سمجھ گئے؟ اب آپ حضرات نوجوان ہیں, اب آپ جو تعلیمات مل رہی ہیں, ان تعلیمات پر من و عن عمل کیجیے, اور اپنے گھروں میں شروع سے ماحول بنائیے کہ عورتیں پردے کی پابند رہیں انشاءاللہ. اور پردہ برائے نام پردہ نہ ہو, مکمل پردہ ہو. ایسی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے. کہتے تو ہیں سب کچھ, بڑے لوگ, بزرگ لوگ جو بھی ہیں, گھر کے ذمہ دار لوگ ہیں, وہ اپنی عورتوں کو سمجھاتے ہیں, لیکن عورتیں بھی اتنی بگڑی ہوئی ہیں, اللہ رحم کرے. نہ شوہر کی سننے کو تیار ہے, نہ اپنے باپ کی سننے کو تیار ہیں, نہ کسی خاندان کے بزرگ کی سننے کو تیار ہیں. وہ جو انہوں نے تہیا کر لیا وہی کر کے رہتی ہیں. اتنا بگاڑ آ چکا ہے طبیعتوں میں. اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو بھی سدھار دے, ان کے اندر تقوی پرہیزگاری کی زندگی عطا فرمائے. سیدہ فاطمہ زہرا کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا, رات کے اندھیرے میں اٹھانا جنازہ. وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جنازہ اٹھے گا, کیونکہ وہاں کا جنازہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے, عرب کا. یہاں تو باضابطہ باکس ہوتا ہے, باکس میں میت کو لٹا دیا جاتا ہے, اوپر سے کپڑا ڈھانک دیا جاتا ہے, یعنی جسم کے نشیب و فراز اس کے اوپر سے, کپڑے پر سے نہیں معلوم ہوتے. لیکن جو عرب میں جو طریقہ ہے, وہ اسٹریچر جو ہوتا ہے نا, دواخانوں میں جو مریضوں کو لے جاتے ہیں اسٹریچر, ویسا ہی جنازہ ہوتا ہے. اسٹریچر پر لٹا دیتے ہیں, اس کے اوپر سے کپڑا ڈھانک دیتے ہیں. اگر عورت کی لاش ہوگی تو یقیناً سینے کا ابھار, پیٹ کا جو حصہ ہے یا پائر وغیرہ سب جو ہے وہ چادر کس دینے کی وجہ سے پورا جسم کا ابھار ظاہر ہو جائے گا. اس لیے سیدہ فاطمہ زہرا نے منع کیا کہ میرا جنازہ رات میں اٹھانا, دن میں نہیں, تاکہ میرے جنازے پر کسی مرد کی نگاہ بھی نہ پڑنے پائے. اللہ اکبر. عزیزان محترم, اللہ تعالی ہم تمام کی ماں بہنوں کو, ہمارے گھر کی خواتین کو اللہ تعالی نیک توفیق عطا فرمائے, مکمل پردہ اپنانے کی توفیق دے, اور زنا کے راستے جو ہیں وہ تمام راستے اللہ تعالیٰ بند کر دے, اور ہم کو بھی اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے کہ ہم زنا کاری سے دور رہیں, دور رہیں, دور رہیں. ایسے دور رہیں جیسے ہم سانپ سے بھاگتے ہیں کہ زنا سے بھاگے, ہے نا. جیسے کہ ہم گندی بدبو سے, یہ گندی بدبو ہوتی نا, مرا ہوا جانور راستے میں کبھی کبھی ڈال دیتے ہیں مسان کے سامنے, راستے میں جب چلتے ہیں تو اتنی سڑی بدبو آتی ہے کہ لوگ ناک کو کپڑا لگا کر بھاگتے ہیں. بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جلدی جلدی چلتے ہیں کیونکہ بدبو آ رہی ہے, سڑی جانور کی بدبو آ رہی ہے. تو سڑے جانور کی بدبو سے تم جس طرح نفرت کرتے ہو, زنا کاری سے اس سے بڑھ کر نفرت کرو, شراب نوشی سے اس سے بڑھ کے نفرت کرو, جوا سٹا سے اس سے بڑھ کے نفرت کرو, نافرمانیوں سے اس سے بڑھ کے نفرت کرو. انشاءاللہ یہ سڑان سے تم جتنا بچو گے, تم اللہ تعالیٰ تم کو اتنی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا. حضرات, آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ سم کا کام جاری ہے اور سینٹرنگ کا کام شروع ہو چکا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خالی گڑھا کھود دینا ہے, دیواریں اٹھا دینا, نہیں. یہ کیونکہ پانی جمع کرنے کا مسئلہ ہے, لیکیج نہیں ہونا اس میں. اگر لیکیج ہو گیا تو پانی جتنا ہم جمع کریں گے سب چلا جائے گا اندر پانی میں, دیواروں میں. تو اس لیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ
ایک بالکل باکس ٹائپ کا ٹینک بنا کر کے اس میں پانی اسٹور کرنا ہے. بہت بڑا کام ہو گیا یہ. ہم تو سوچے تھے کہ شاید کچھ کم پیسوں میں ہو جائے گا، لیکن کافی پیسے خرچ ہو رہے ہیں اس کے اوپر. اب آپ دیکھیے سینٹرنگ کا کام شروع ہو گیا ہے. اب باضابطہ پوری چو طرف سے ایسا ہی بنے گا، نیچے بھی لوہے کی دیوار، آزو بازو بھی دیوار، اوپر بھی لوہے کا چھت، اور اتنا مضبوط چھت ڈالا جائے گا کہ لاری بھی اندر اگر آئے تو لاری کے ویٹ سے وہ چھت متاثر نہ ہو. اتنا ہیوی اس کو چھت ڈالا جانے والا ہے انشاءاللہ. یہ سب چیزوں کی تکمیل کے لیے آپ کے مکمل تعاون اور آپ کی خصوصی دعاؤں اور توجہات کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اتوار کے دن بعد نماز عشاء 29 مارچ رمنس پورہ املی کا جھاڑ نزد زو پارک، یہ جلسے کا عنوان ہے جلسے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و جلسہ فیضان اولیاء کرام. اس جلسے کو انشاءاللہ یہ فقیر بھی خطاب کر سعادت حاصل کرے گا، اور مولانا محمد اویس رضوی سہیل میاں بھی انشاءاللہ مخاطب کریں گے، اور ہمارے دارالعلوم فیض رضا کے صدر المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حامد حسین صاحب فیض رضا کے صدر مدرس ہیں، یہ بھی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. آپ تمامی حضرات سے بھرپور تعداد میں شرکت کی خواہش کی جاتی ہے، کیونکہ ایک زمانہ ہو گیا جلسے نہیں ہو کر شہر میں. لوگ بھی پوچھتے رہتے ہیں فون کر کے حضرت جلسہ کہاں ہے، جلسہ کہاں ہے. اب میری طبیعت بھی دن بدن ڈھلتی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میری حالت. بس یہ دعاؤں کا فیضان ہے، اولیاء کرام کا صدقہ ہے، اور بالخصوص میرے اعلیٰ حضرت میرے پیر و مرشد کا فیضان ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی الحمدللہ یہ فقیر اپنی خدمات کو جاری و ساری رکھا ہے. بس دعا ہے مالک و مولا سے مولا تعالیٰ زندگی کی آخری سانس تک سنیت کی مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اور کسی موقع پر بھی ہم نا امید مایوس نہ ہوں، بلکہ ہر قدم آگے بڑھا کر کے ہم دین و سنت کی خدمت انجام دیں. ایسی ہمیں طاقت و قوت و توفیق رفیق عطا فرمانا. تو یہ جلسہ اتوار کے دن ہے، رمنس پورہ املی کا جھاڑ مشہور ہے، وہاں آپ تشریف لائیے. عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ وہاں آپ سے بھرپور گفتگو ہوئی ہے. اور جو بھی نوجوان بچے جانا چاہتے ہیں باہر، سعودی عرب یا دبئی یا بحرین یا قطر، جہاں بھی جانا چاہتے ہیں مولا تعالیٰ ان کے لیے راستہ ہموار فرما دے. ضرور جائیے، سعودی جائیے، یہودی جائیے، لندن جائیے، یو کے جائیے، آسٹریلیا جائیے، جہاں بھی جائیے. ڈالر کمائیے، ریال کمائیے، ایمان مت گمائیے. اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جا رہے ہیں سنی بن کے جا رہے ہیں، اور آ رہے ہیں تو ریٹرن جو ہے پکے سڑے ہوئے وہابی بن کے آ رہے ہیں. ارے سعودی میں فاتحہ نہیں ہے، سعودی میں سلام نہیں ہے، یہاں کہتا. ارے تو کہاں تھا پہلے یہ دیکھ، کیا کرتا تھا تو پہلے وہ دیکھ. وہ سعودیوں کے طریقے پہ کیوں جا رہا ہے؟ ہمارے لیے کیا معیار ہدایت ہے وہ سعودی، کہ شریعت ہے وہ سعودی؟ بولو کیا ہے، کون ہے وہ؟ جیسے دنیا میں اور لوگ ہیں وہ بھی ہیں، ان کا طریقہ اڈاپٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟